अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। ईरान पर मुसल्लत की हुई जंग के तकरीबन 60 दिन पूरे हो गए हैं, बल्कि 60 से कुछ दिन ऊपर भी हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उस दरवाजे की तलाश में है कि कहां से बच के भाग निकल सके। जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इवेंचुअली या आखिरकार अमेरिका की ही जीत होगी, लेकिन मगर इरादा मजबूत हो और अक़ल के साथ हिकमत अमली सही हो तो कमज़ोर भी जीत सकता है। ये बात ईरान ने बता दिया है पूरी दुनिया को। या यूँ कहूँ कि इरादा मजबूत हो और अगर आपके दिल और दिमाग में ये ठान लें कि मुझे जीतना है या तो फिर मेरी जान बच सकती है, या ईरान की तरह ये सोचे कि जान जाए पर हरगिज़ शिकस्त को कबूल नहीं करना है, तो अमेरिका को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। हाथ में अगर पत्थर हो और इरादे मजबूत हों तो मैं समझता हूँ कि बॉम्ब का तस्वुर करने से हाथ का पत्थर भी बॉम्ब की तरह ही काम करता है और ताकतवर से ताकतवर आदमी को आप रुसवा कर सकते हैं। ये शायद ईरान की जंग से ये सबक हमको मिलता है। ईरान जंग के बाद क्या दुनिया आलमी ताकतवर ममालिक की दौड़ में ईरान को भी शामिल कर लेगा? शायद मिडल ईस्ट में तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि मिडल ईस्ट में अरब ममालिक और एक नाजायज़ इजराइल के बीचों बीच आज ईरान इस खित्ते का सुपर पावर ही बन के नज़र आ रहा है। अमेरिका, चाइना और रशिया माशी तौर पे और मिलिट्री ताकत की बिना पर सुपर पावर माने जाते हैं, मगर ईरान अब ऐसा लग रहा है कि इन तीन ममालिक के साथ चौथा मुल्क ईरान बन के ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभर रहा है। हॉर्मुज़ पर जो कंट्रोल है वो माशी और मिलिट्री से हटकर ऐसी ताकत है जो ईरान को वर्ल्ड पावर के ज़ुमरे में शामिल करता है। दुनिया का 20% ऑयल हॉर्मुज़ की जो स्ट्रेट है उससे या समंदरी रास्ता है उससे गुज़रता हुआ अब ऐसा इलाका है जो ईरान के कंट्रोल में है। और चाहे अमेरिका उस पर चाहे जो भी बयान देते रहे, लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने कंट्रोल में इस एरिया को पूरा कंट्रोल में मुकम्मल तौर पे उसमें रख सका है। बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान हैं, या बहुत सारे जहाज़ जो रुके हुए हैं आज इसलिए रुके हुए हैं, ईरान ने ये धमकी दी है कि जो भी वहाँ से गुजरेगा वो ईरान की बम के ख़तरे को टाल नहीं सकता। शायद इसी धमकी की वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ ने इन जहाज़ों का इंश्योरेंस मनसूख कर दिया है या रोक दिया है आगे के सफ़र के लिए। शायद इसीलिए बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे जहाज़ रुके पड़े हुए हैं। अमेरिका उस पत्तों की तरह हो गया है जहाँ पे माशी तौर पे अमेरिका को जिस तरह से परेशान हो गया है अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि पत्तों की तरह कब कोलैप्स होता इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगरचे कि ये ज़रूर है कि अमेरिका जिस तरीक़े से या अमेरिका की डॉलर जो हिंदुस्तानी रुपए के मुकाबले में 94-95 के रेट के ऊपर चले गया है, उससे अमेरिका फिल वक्त हिंदुस्तान का रुपया कमज़ोर हुआ है। लेकिन अमेरिका में आज इस बात की बहस चालू है कि आखिर ईरान पर मुसल्लत की हुई जंग में या इजराइल की तरफ से ईरान पर मुसल्लत की हुई जंग पर अमेरिका जो शामिल हुआ है उस पर अमेरिका को कितना बोझ पड़ा है। कोई 25 बिलियन डॉलर कहता है, कोई 1 ट्रिलियन डॉलर भी कहता है। तो अमेरिका पे जो माशी बोझ है वो उससे निकलने के लिए अमेरिका आज काफ़ी परेशान है। अमेरिका में अगर पेट्रोल की कीमतों की ओर बात करेंगे तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमत जो $2 और $2.5 और $3 के बीच में रहा करती थी, वो अब 4 और सवा बल्कि $4.25 गैलन के हिसाब को आ पहुँचा है। और अगर ये रेट $5 को उबूर करता है तो फिर अमेरिका की माशी तौर पे पसमानदगी या माशी तौर पे बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये बात थी इजराइल की ईमा पर शुरू की हुई अमेरिकी जंग की दास्तान, लेकिन इरादे मजबूत हों और अक़ल सलामत हो तो ऐसा लगता है कि हिकमत अमली सही रही तो ईरान एक रोल मॉडल की तरह है, किसी का भी रोल मॉडल बन सकता है। या ये यूँ कहूँ कि ईरान के साथ हिंदुस्तान के अवाम की जो सॉलिडारिटी रही है, या मिलकर ईरान के साथ जो हम शामिल हुए थे, मिलकर ईरान के साथ ईरान के इरादों को मजबूत करने के लिए जो हिंदुस्तान की अवाम शामिल हुई थी, अगरचे कि हिंदुस्तान की हुकूमत के
رویے میں یا ہندوستان کے حکومت جس طریقے سے اپنی فارن پالیسی کی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اس لیے کہ جنگ سے جسٹ پہلے اسرائیل کا دورہ کرنا اور امریکہ کا ساتھ دینے کی بات کرنا، یہی بات تھی کہ امریکہ بالآخر یہ جنگ جیت جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل کے آئرن ڈروم کی بات ہو یا امریکہ کی سپر پاور کی بات ہو، جس طریقے سے ان لوگوں کو رسوا کیا ہے، وہ یہی بات اس بات کی ضمانت ہے کہ ہندوستان بھلے ہی اپنی فارن پالیسی میں ناکام ہوا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایران کی جس طریقے سے پالیسی رہی ہے یا حکمت عملی رہی ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ اگر آپ صحیح حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایران جنگ سے یہ سیکھ کے ساتھ ساتھ میں ابھی اس بات کو یہ ضرور کہوں گا کہ 18 اپریل کو ہندوستان میں بھی ایران نے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے امریکہ کا، وہاں اسی وقت پہ، ایسے وقت میں، یہ وقت اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے ہی وقت میں ہندوستان کے بڑے طاقتور صلاح کار جو وزیر اعظم نریندر مودی کو مشورہ دیتے ہیں، ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے پر فائز ہے، انہوں نے 2 گھنٹہ طویل مسلم لیڈرز سے، 16 مسلم لیڈرز تھے جو انڈسٹریل لیڈرز تھے یا اکنامک لیڈرز تھے، ان سے ملاقات کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو ہوئی تھی۔ اگرچہ کہ 16 ممبر کا ڈیلیگیشن نے وقت مانگا تھا اور اجیت ڈوول نے وقت دیا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی نے اپنی بات نہیں کی، سب یہ بتانے کی کوشش کیے ہیں کہ مسلمان بھی مین سٹریم ہندوستان کے انڈسٹریل شعبے ہوں یا تعلیمی شعبے ہوں میں کس طرح مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، لیکن صحیح اپرچونٹی نہ ملنے کی وجہ سے یا مسلمانوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جانے کی وجہ سے مسلمان آج پسماندگی اور کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرنے کی وجہ سے وہ ترقی کے منازل حاصل نہیں کر سک رہے ہیں، جیسا کہ دوسرے طبقہ ہندوستانی کے دوسرے لوگ ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اجیت ڈوول نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان ایک بڑی کشتی کی طرح ہے جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اسی میں سوار ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ، ایک مذہب ڈوب جائے گا یا ایک عوام کا حصہ ڈوب جائے گا تو دوسرا بچ نکلے گا۔ اگر بچنا ہے تو یہ کشتی کو بخوبی آسانی کے ساتھ بحفاظت ساحل تک پہنچنے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا اتحاد ضروری ہے۔ یہ بات آج ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک بار اجیت ڈوول نے ہندوستان میں مسلمانوں کو اور ہندو مسلم کو ایک جا رہنے کی بات کہی تھی، لیکن آج ایران کی جنگ کے بعد اس بات کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کامیابی کے طرف، یا کامیابی کیا، مسلمانوں کے طرف سے کہیں نہ کہیں کچھ ایک ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ آج یقیناً وقت کا حاکم جو ہیں وہ مسلمانوں کے تعلق سے چاہے وہ کتنا ہی نیگیٹو سوچے، لیکن ایران جنگ کے بعد سے اور مسلمانوں کی خاموشی یا مسلمانوں کے صبر کے بعد سے آج RSS کی چنتن بیٹھک ہو یا ہندوستان کے وزیر اعظم ہوں، وہ مسلمانوں کے تعلق سے کہیں نہ کہیں اب سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جس طریقے کا جو ظلم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جا رہا تھا، پھر بھی مسلمانوں نے اپنا صبر کا مظاہرہ کیا۔ شاید یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب مسلمانوں کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت حکومت ہند کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس 16 ممبر کے ڈیلیگیشن میں ظفر سریشوالا نے پہل کی تھی، انہوں نے وقت مانگا تھا، لیکن ان کے ساتھ انعام عراقی تھے، انجمن اسلام کے ظفر قاضی تھے، فاروق پٹیل تھے اور دوسرے لوگ تھے جو ایمس میں ڈاکٹر ہیں اور وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ بلکہ اس میں یہ کہوں گا کہ 16 ممبر ڈیلیگیشن میں 11 مرد تھے اور 5 خواتین شامل تھے، تو شاید اس میں سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ اس بیٹھک میں بات کرنے سے بات بنتی ہے اور بات نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات کو ظفر سریشوالا نے دہراتے ہوئے وہاں پر اس میٹنگ میں سچر کمیٹی، راجندر سنگھ سچر اور کمیٹی کی رپورٹ وہاں پہ پیش کی، تاکہ مسلمانوں کے جو پسماندہ طبقہ رہ گیا ہے مسلمانوں میں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کو ایکول اپرچونٹیز فراہم کرنے کے لیے
حکومت ہند سے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائن بات ہے، اس لیے کہ ظفر سریشوالا نے یہ ضرور کہا ہے کہ لیڈروں سے ملنے سے صرف نعرے اور اچھے بیانات ہی ملتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کچھ ٹھوس بات کرنے کے یا ٹھوس عمل ہونے کے لیے اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ راجندر سنگھ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو لے کر کس طرح مسلمانوں کو ترقی دلانا چاہیے یا کس طرح مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا چاہیے، یہ سب چیزوں پہ ایک کوشش ہوئی ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد پھر سے کس طرح مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا مسلمانوں کو صحیح طور پہ ترقی دینے کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے، اگلے میٹنگ میں ہی اس کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ اجیت ڈوبھل صاحب ریاض کے لیے نکل رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ اپنی بات چیت آدھا گھنٹہ وہ خود بیان کرے، اس کے بعد جو 1 گھنٹہ سے زیادہ کا وقفہ تھا ان 16 لوگوں کی بات کو سنتے ہوئے گزارے۔ اب گزارنے کے بعد بات تو سنے ہیں، یہ بات ہونا نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے کان خوش کریں ہم آپ کے کان خوش کریں، اس کے اوپر کچھ ٹھوس پالیسی ہوتی ہے یا اس کے اوپر کچھ اچھا اقدام ہوتا ہے تو پھر کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے کارپوریٹ جہاد ہو رہا ہے یا جس طریقے سے اب تک جو ہو رہا تھا کہ کبھی ٹوپی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر حملہ کیا جا رہا تھا، کبھی کپڑوں پہ فقرے کسے جا رہے تھے، تو اب اس چیز پہ روک لگا کر اگر کچھ ٹھوس اقدامات ہوتے ہیں تو پھر بھی کچھ امید رکھی جا سکتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرہ کھوکھلا نہیں تھا، اس میں کچھ ایک امید نظر آ سکتی ہے۔ لیکن فی الوقت جو ایجنڈا ہے بی جے پی کا وہ مسلم مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف مل کے بات کرنا اور اس کے بعد کا اقدام، اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو آنکھ کھلے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، ہوتا کچھ ہے یا صرف یہ بھی باتوں کی نظر ہوتا ہے، یہ میٹنگ بھی باتوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ چیز کے اوپر ہمیں آگے دیکھ کے اپنی حکمت عملی بنانا ہے، اس لیے کہ آئندہ سال 5 ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ 5 ریاستیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو شاید کہیں یہ بات بھی کان خوش کر کے ووٹ بٹورنے کی کوشش تو نہیں ہے یا ووٹ کو توڑنے کی کوشش تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہمیں گہرائی سے حالات کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا ہے اور اپنے آئندہ کے اقدام کو طے کرنا ہے۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں یہیں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔